دینے والے مسلمان کم نہیں ہے، الحمدللہ بہت دیتے ہیں، وہ جو لینے والے ہیں ان کا ایماندار ہونا بہت آپ لوگوں نے یہ ابو طالب رحمانی صاحب ہیں جو بہت ہی عمدہ بیان انہوں نے دیا ہے، کس تعلق سے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے، کہ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ دینے والے مسلمان تو بہت ہیں پر لینے والا ایماندار ہونا چاہیے۔ بالکل سچ اور حق بات کہی ہے، مکمل ان کی ویڈیو دیکھنا، باقی آپ ان کی تعریف کریں گے، ان کی باتوں کی تعریف کریں گے، جو جملے انہوں نے بولے ہیں باقی قابل تعریف جملے بولے ہیں۔ آج کے ٹائم میں جو لوگ اچھے خاصے ہیں جن کو زکوٰۃ لینے کا حق بھی نہیں ہے، وہ لوگ بھی زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات سب ڈکار جاتے ہیں، اور جو غریبوں کا حق ہے ان تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتا، اس سے پہلے ہی اور لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو جب ہم زکوٰۃ دیں تو پوری تحقیق کرنے کے بعد دیں کہ واقعی یہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے میرے ساتھ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے باتیں کروں گا۔ دینے والے مسلمان کم نہیں ہے، الحمدللہ بہت دیتے ہیں، وہ جو لینے والے ہیں ان کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اس لفظ کو کافی اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں۔ ڈونیشن میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، بالکل زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں، بالکل آتی ہے، لینے والوں میں ایمانداروں کی کمی ہے، ورنہ اس ملک میں مسلمانوں کی غریبی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی غریبی۔ یہ جو ہماری غریبی ہے وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہے، معافی چاہتا ہوں، یہ جو ہماری غریبی ہے اس ملک میں، یہ غریبی ہماری بے ایمانی کی وجہ سے ہے، یہ غریبی ہماری جو ہے یہ شوقیہ ہے، ہماری فطرت کی خرابی کی وجہ سے ہماری غریبی ہے، ورنہ جس ملک میں 20 لاکھ کروڑ کی زکاتیں نکلتی ہوں، یس 20 لاکھ، 20 لاکھ آپ کہیں گے میں کیا حساب پیش کر رہا ہوں، چلیے ٹھیک ہے، اس ملک میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ 20 کروڑ ہے نا؟ 20 کروڑ میں زکات دینے والے مسلمان کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ، کم بڑھ 1 کروڑ رکھ لیتا ہوں میں، 1 کروڑ پورے ہندوستان میں، تو 1 کروڑ مسلمانوں کی زکات کی ایوریج کیا ہوگی؟ 1 لاکھ۔ اس میں بہت منیمم میں جا رہا ہوں، 1 لاکھ انٹو کر لیجئے کتنا ہوا؟ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کین ٹیل می ہاؤ مچ؟ نہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کیلکولیٹر کام کر رہا ہے؟ میں سیمنٹڈ گفتگو کر رہا ہوں، ہواؤں میں نہیں کھیل رہا ہوں۔ 20 کروڑ مسلمانوں میں 1 کروڑ مسلمان زکات دیتے ہوں گے انشاءاللہ، زیادہ ہوں گے۔ 1 کروڑ مسلمان پہ 1 لاکھ روپے زکات کی ایوریج رکھ لیجئے آپ، تو ہندوستانی مسلمان ہر سال 20 لاکھ کروڑ روپے زکات کی نکالتے ہیں، اس کے باوجود ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے۔ کیوں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے، بالکل صحیح جملہ، ذرا اس پر غور کیجئے۔ بالکل ہے، 20 لاکھ کروڑ زکات نکلنے کے باوجود ایک غریب مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجد میں بھی کیوں مانگتا ہے؟ 20 لاکھ کروڑ زکات نکلنے کے باوجود ایک غریب مریض انسان مسجد میں اپنے علاج کے لیے بھی کیوں مانگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کیوں مانگتا ہے؟ حقیقت بات ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، اچھا پیغام ہے، ایمانداری کی کمی ہے۔ کیوں ہم کہتے اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ اگر اس پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے انشاءاللہ تو 5 سالوں میں مسلمانوں کی غریبی ختم۔ اگلے 5 سال میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم بات کریں گے کہ بتاؤ کہاں ہم بجٹ دینی ہے، وہاں ہم فائنانشیل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی بالکل بالکل صحیح انشاءاللہ۔ اب آپ بتائیے کہ ہم لینے والی قوم ہوں گے یا دینے والی قوم ہوں گے؟ انشاءاللہ۔ ہمارے علماء کرام، دانشوران، ڈاکٹر، انجینئر، مفتیان کرام سب بیٹھ کر ذرا سوچیں، میں سب کی گالی کھانے کو تیار ہوں مگر آپ سچ کو ماننے کو تیار ہو جاؤ، جی تیار ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، دولت آتی ہے، بے پناہ جو بھی شکل میں ہو۔ فرمایا کہ حضور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ نے فرمایا اسلامی حکومت کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ سنیے غور سے، تقسیم کر دیا جائے۔ بیت المال کے ذمہ داروں نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی بیت المال میں اب کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہا۔ کہا اچھا تو ایک کام کیجئے،
قرضداروں میں تقسیم کر دیا جائے، جن کے قرض ہے وہ قرض ادا ہو جائیں، ادا کر دیے گئے۔ پھر لوگ واپس آئے کہ حضور قرضداروں کے قرض ادا کر دیے گئے، مال پھر بھی بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تعلیم کے میدان میں کام کرنے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے۔ بیت المال کے ذمہ داروں نے فرمایا کہ ضرورت کے تحت وہ بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، مال پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں جو نان مسلمز ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کر دی جائے۔ بیت المال کے افسران نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں سارے نان مسلم کی ضرورتوں کو پوری کر دی گئی ہے، مال پھر بھی بچ گیا۔ آخری بات جو بتانے جا رہا ہوں، گرچہ اس کا ثبوت مجھے کسی بڑی کتاب میں تو نہیں ملی ہے، لیکن بات درج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ اب اس مال سے گیہوں اور چاول خرید لیں اور پہاڑوں پہ ڈال دیں تاکہ اسلامی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ رونا بند کر دیجئے کہ ہم غریب ہیں۔ واقعی انہوں نے ایک دم حق اور سچ بات پیش کی، بہت ہی عمدہ جملہ بولے، جو واقعی مسلمانوں کے اندر یہ کمیاں پائی جا رہی ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی، فراڈ، غداری کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں۔ واقعی انہوں نے سچ کہا کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ دینے کی، فطرہ دینے کی، صدقہ خیرات دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، پر لینے والا ایماندار نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ یہ میں خود کہہ رہا ہوں، واقعی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتنی فراڈ گیری ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ جو لوگ اس کے حقدار ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یہ ان تک پہنچنا چاہیے، پر جو لوگ اچھے خاصے ہیں وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں اور ڈکار جاتے ہیں اور ان غریبوں تک وہ چیز پہنچنے ہی نہیں دیتے جو اس کے اہل ہیں، اس کے لائق ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، صدقہ، فطرہ، خیرات، زکوٰۃ جو بھی کچھ آپ دینا چاہیں وہ عید سے پہلے ادا کر دیں اور تحقیق کرنے کے بعد ادا کریں۔ پہلے اپنے پڑوس میں دیکھیں، آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ پریشان ہے، غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، کھانے پینے کو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے بچوں کے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، تو اسے دے دیں تحقیق کرنے کے بعد۔ پھر رشتہ داری میں دیکھیں، جو آپ کو لگے واقعی یہ اس کا اہل ہے، اس کے لائق ہے دینے کے، اسی کو دیں، باقی ایسے کسی انسان کو نہ دیں جو انجان ہو، کیونکہ فراڈ گیری اتنی چل رہی ہے۔ جو صحیح سلامت ہیں، جس کے جسم میں طاقت ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، کمانے کے لائق ہیں، محنت کر کر کھا سکتے ہیں، وہ لوگ بھی اب صدقہ، فطرہ، خیرات، زکوٰۃ لے کر کھا رہے ہیں، ڈکار رہے ہیں، اور غریبوں کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے، غریبوں تک۔ اسلام میں صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ، خیرات اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو لوگ غریب ہیں، امیر لوگ اپنے پیسے کی، مال کی زکوٰۃ، فطرہ ادا کر کے ان غریبوں کو دے دیں تاکہ ان کا بھی کام چل جائے اور وہ بھی اپنے تہواروں کو اچھے سے منا لے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی تمہیں غریب پریشان نظر آئے، اس کا مذہب مت دیکھنا، اس کا دھرم نہ دیکھنا، بلکہ اس کی مدد کر دینا اپنے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے۔ ہمارے آقا کریم نے یہی فرمایا ہے کہ تمہیں چاہے تمہارا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، تحقیق کرنے کے بعد یہ سارے کام کو انجام دینا تاکہ جو جس کی حصہ ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے اور تمہیں بھی اس کے بدلے کا ثواب مل جائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقہ فطرہ کا پیسہ ہے، وہ صحیح معنوں میں اس تک پہنچ جائے جو اس کا حقدار ہے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل جائے۔ ہمارے چینل پر نصیحت آمیز ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔